السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل کراچی اور حیدرآباد میں جو بلدیاتی انتخابات کا جو رک گیا تھا اس کے سلسلے میں آپ کئی دنوں سے کشمکش دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اسے مؤخر کرنے کی بات کر رہی تھی، متحدہ قومی موومنٹ اسے مؤخر کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اب تو خیر پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ اور ایم کیو ایم بحالی سب ایک ہو گئے ہیں، یعنی فاروق ستار، آپ کے مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے وہ تمام دھڑے جو تھے وہ سب ایک ہو گئے۔ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سب کے سب متحدہ قومی موومنٹ میں ڈاکٹر خالد مقبول کے نیچے اب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر رپورٹس بھی تھی اس طرح کی کہ کراچی میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، اور اس پورے ایونٹس میں فوج کا کردار نہیں ہے، پولیس اور شاید رینجرز اس کو کور کریں گے۔ اب اس سلسلے میں یہ تھا کہ جی یہ شاید یہ انتخاب نہیں ہو سکے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ انتخاب ہر صورت میں 15 جنوری کو ہوگا، اور اس کے سٹینڈ کی بنیاد پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی تمام تر ریزرویشن کے باوجود، مرکزی حکومت کی بہت سی باتوں کے باوجود ہم بلدیاتی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی جو کل تک کہہ رہی تھی کہ بالکل انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن لاء میں ترمیم بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آج ان کا بیان ہے کہ ہم بلاول بھٹو کا میں نے پڑھا ہے کہ جی وہ اس بلدیاتی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس میں باضابطہ طور پر حصہ لے رہی ہیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، جنہوں نے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا تھا یا الیکشن ملتوی کرنے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات ہوں۔ اچھا، ایک اور فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹر ہیں الطاف حسین صاحب کا۔ وہ کس حد تک کراچی میں کامیاب ہے نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ماضی میں انہوں نے 2 اہم ترین انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کی بنیاد پر ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے کہ بہت کم ووٹنگ ہوئی تھی اس جگہ پہ۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے لوگوں نے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ الطاف حسین صاحب نے اعلان کیا تھا۔ آیا الطاف حسین خان کی کتنے فالوورز ہیں اس وقت؟ فی الحال الطاف حسین صاحب یا ڈاکٹر عشرت العباد صاحب اس پورے سینیریو سے باہر ہیں، یعنی ان کی جماعت جو متحدہ قومی پاکستان وہ کلیم کرتے ہیں، اس کو لندن کہا جاتا ہے، اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو الطاف حسین کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایم کیو میری ہے، اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پہ چوکنگ بھی ہے، بینرز بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے فالوورز یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ بہرحال کل بلدیاتی انتخاب ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر لوگ نہیں نکلے اور ووٹ نہیں ڈلا تو پھر الطاف حسین صاحب کا یہ کلیم کہ میرے کہنے پر لوگ نے ووٹ نہیں ڈالا یہ کافی اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اگر لوگ نکلے جتنا کہ بلدیاتی انتخاب میں نکلتے ہیں اور ووٹ ڈلے تو پھر الطاف حسین صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی بلدیاتی یعنی کراچی کے میئر اور حیدرآباد کے میئر کے لیے ایک جنگ کل صبح شروع ہوگی، اور اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کو بہت ہی پذیرائی ہے عوام کی، حالانکہ اس میں وہی تمام سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں جو ماضی میں جنرل الیکشنز میں بلدیاتی الیکشن میں رہی ہیں، میئر بھی آ چکے ہیں، جیسے جماعت اسلامی نعمت اللہ خان صاحب رہے، ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، اور یہ آپ کے وسیم اختر صاحب رہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر ابھی تھے وہ بھی رہے ہیں۔ تو بظاہر اس طرح پی ٹی آئی ابھی تک بلدیاتی انتخاب میں پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہے،
لیکن جنرل الیکشنز میں حصہ لیا تھا اور 14 سیٹیں کراچی کی 2018 میں اس کو ملی تھی. کہتے ہیں کہ وہ چھین کے دی گئی تھی. بہرحال کل کا الیکشن کتنا میرٹ پہ ہوگا وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ جو حالات ابھی بتا رہے ہیں اس سلسلے میں یہ لگ رہا ہے کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ اس الیکشنز میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور جو پارٹی اس وقت بہت زور و شور سے الیکشن میں اس وقت کام کر رہی ہے ان میں ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے. اور اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کل بلدیاتی انتخاب ہوں گے تو جو خاموش تھے، یہ توجہ بنے ہوئے تھے، وہ سب اب ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حیدرآباد یا کراچی شہر میں بھرپور طریقے سے جو ورکرز ہیں وہ موبلائز ہیں. اب میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا یار کراچی کا ووٹ کس کو ملے، اس بلدیاتی انتخاب کا میئر کون ہوں. تو اس بنیاد پر میں نے یہ ایک سوال رکھا تھا کہ کراچی کے لوگ پرانی تمام جو ماضی کی باتیں ہیں، ماضی کے وعدے ہیں، ماضی کے کراچی کے حالات سے، کیونکہ کراچی پاکستان کا منی پاکستان ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی کی ترقی صوبے کی ترقی ہے، کراچی کی ترقی صوبے کی ترقی اور ملک کی ترقی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کراچی سے ریونیو تو سب لیتے ہیں لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں اب وہ حالات آ گئے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بعد اب ایک دوسرے سے جو کامن کانٹیکٹ ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا اب گھر گھر تک گھس چکا ہے. تو اس لیے اب کوئی چیز رکتی نہیں ہے، سامنے سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو ایک بات ہے کہ کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ ووٹ اگر وہ دیتے ہیں تو وہ کراچی کو ووٹ دیں. اب یہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ کراچی کو ووٹ دیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں اس میں لڑ رہی ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ووٹ دو. ہاں میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ ماضی میں جتنے بھی وعدے میادے جو کچھ بھی سامنے ہے، آپ کے جو بھی سیاسی جماعتیں سامنے ہیں، جو بھی ان کی کارکردگی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کارکردگی، ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کے لوگوں کو کم از کم کل ووٹ جو ہے وہ کراچی کو دینا چاہیے. اب اس سلسلے میں ان کو فری ہینڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کی صحیح خدمت کر سکتا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے. کیوں؟ اور وہ بھی ہے، صحیح بات ہے کہ کراچی کی جو خدمت کرے، کراچی کو جو اٹھائے، کراچی کو جو لے کے چلے، یا ماضی میں کسی نے اگر کیا ہے تو وہ اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس وقت ایک اہم سروے ہے، ایک دو اہم سروے، اس کے لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ بڑے حیران کن ہوں گے. اب یہ حیران کن پہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے. اب مختلف اس میں رائے ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جناب فلاں جیت جائیں گے. میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں تو عوام کا نمائندہ ہوں اور میں کراچی کا نمائندہ ہوں. تو میں تو یہ اس وقت پوائنٹ رکھوں گا کہ کراچی میرے لیے اہم ہے، کیونکہ کراچی اس لیے اہم ہے کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو میرا صوبہ ترقی کرتا ہے سندھ، اور میرا صوبہ اور کراچی ترقی کرتا ہے تو یقیناً پاکستان ترقی کرتا ہے. تو کراچی بہت ہے. کراچی کے لوگ مسلسل اگنور رہے ہیں. کراچی کو ہمیشہ یتیموں کا سلوک دیا گیا ہے. کراچی کو جبکہ کراچی نے لوگوں کو بہت مقام دے دیا. وہ لوگ بھی جو لوور مڈل کلاس کے، غریب مڈل کلاس کے تھے، کراچی کے نے ان لوگوں کو اس اسمبلی تک پہنچایا، ایوانوں تک پہنچایا، منسٹر تک پہنچایا. بہت کچھ کراچی کے لوگوں نے کیا. اور یہاں یہی وہ کراچی ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا. پہلا فیصلہ بھی نواز شریف کے دور میں، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں اور عمران صاحب کے دور میں بھی کراچی ہی مین آپ کے شہر تھا جس نے وزیر اعظم بنایا تھا اور حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو اس لیے کراچی بہت اہم ہے اور کراچی کو چاہیے کہ کراچی کو ووٹ دیں. اور اس سلسلے کے اندر جو اہم سروے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، اور میں اس حیران کن سروے کو اوپن اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے کسی
جماعت کی پذیرائی ہو سکتی ہے اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی کون سی جماعت کے حوالے سے سروے بہت اچھا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے یہ تاثر جا سکتا ہے کہ شاید میں نے اس جماعت کی حمایت کی ہے۔ تو چنانچہ اس سروے کی میں رزلٹس نہیں بتاتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ بہت ہی حیران کن سروے ہے۔ کل صبح کراچی کی قسمت کا فیصلہ ہے، کراچی کی قسمت میں کراچی کے لوگوں نے ہی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ کراچی کو کل نکل کر ووٹ دیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔